السلام علیکم جی. تو میرے ایک بہت پرانے ہم نے انکہی سے اپنا سفر شروع کیا تھا اور آپ سب ان کو بہت چاہتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. ہی نیڈز نو انٹروڈکشن. ارشد میمون. جی بالکل. میں نے کہا سمپل سا کر لوں. بالکل صحیح ہے نا, بہت دنوں کی بات ہے ارشد. بہت دنوں کی بات ہے نا, بہت دنوں کی بات ہے اور بہت ہمیں لطف بھی آیا تھا اور پوری ٹیم بہت اچھی تھی اینڈ وی جیل ٹوگیدر ویری ویل. اور آئی اسٹل ریمبر ویری فونڈلی کہ ہم نے بہت مزہ بھی آتا تھا, لطیفے بازی بھی ہوتی تھی اور لڑائیاں بھی ہوتی تھی. محسن صاحب ناراض ہو گئے, شعیب ناراض ہو گئے, ہم سب جا رہے ہیں ان کو منانے کے لیے. یو ریمبر آل دوز ٹائمز, شناز اینڈ جاوید, اینڈ اٹ واز سچ اے بیوٹیفل ٹائم. بڑا مجھے بیکاز مجھے فوٹوگرافی کا بڑا شوق تھا, تو میں نے شہناز کی کچھ تصویریں اتاری تھی تو وہ بڑا پھر ایک دم مشہور ہو گیا اور ایک دم میں شہناز بھی بہت پسند آئی اور سب لوگوں کو پھر یہ احساس ہوا کہ نہیں, آئی ایم اے گڈ فوٹوگرافر. سارا میوزک جو سارے اس زمانے کا, حسینہ کے سارے پلیز کا میوزک کا بیک گراؤنڈ ایوری تھنگ یو ور ڈوئنگ. کورس نہیں مجھے شوق تھا یہ بچپن سے, مطلب فوٹوگرافی کا بھی, میوزک کا بھی اور اداکاری کا بھی. لیکن اوور دا ایئرز مجھے لگتا ہے کہ میوزک میوزک اسٹیڈ ود یو. مجھے ایک دفعہ شعیب ہاشمی صاحب نے کہا کہ بھائی تو یہی کام کرے گا یا کوئی کسی اچھا کام بھی کرے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہم چلے گئے. آگے فاروق قیصر بیٹھا ہوا تھا تو اس کا بھی پہلا پروگرام تھا. دس از جنوری 1972, about 53 years ago. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک گانا تم بنا دو. میں نے زندگی میں نہیں بنایا تھا. آئی ٹرائیڈ. میں نے کہا چلو, اس وقت عمر بھی ایسی تھی کہ بھائی دل کرتا تھا چلو کر کے دیکھتے ہیں بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تو گانے کے بول تھے, تے کا پروگرام تھا, وہ الفابیٹس کے حساب سے چلتا تھا. تو وہ تھا کہ تے کا پروگرام تھا, تختی پہ تختی, تختی پہ دانا, چل رہی ہوا میری تختی سکھانا. سو آئی میڈ اے سانگ. اچھا وہ گایا میں نے, بہت برا گایا. وہ خیر آن ایئر چلا گیا. بڑا شرمندگی مجھے ہوئی کہ یار بہت اچھا سر میں نہیں تھا, وہ کوئی جلدی بھی تھی. تو میں ہاشمی صاحب, میں کہ ہماری ایک دوست ہے تو وہ بہت اچھا گاتی ہے, اس کو بلا لیں. میں میوزک تو بنا دوں گا لیکن وہ اگر گا دے تو بہت اچھا. تو ہم نیرہ کو لے گئے. نیرہ نور. اچھا تو بس وہ پھر ایسا سلسلہ شروع ہوا. فار دا نیکسٹ 4, 5, 6 years I was doing a weekly program and making 2 to 3 new songs. So will you sing Suno Gap Shap for me for 2 seconds? Do you remember? اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اگر مجھے, میں بتاؤں ہمیں سب کہ بہت یہ تنگ بھی کرتے ہیں جو سنگر ہوتے ہیں, مطلب جس میں نیرہ بھی شامل ہے. میری بڑی اچھی دوست تھی, ہماری بڑی دوستی تھی ہم, لیکن بہت مجھے رلاتی بھی تھی وہ کہ اچھا میں نہیں یہ گاؤں گی, اچھا نہیں میں نے اس کے ساتھ یہ ردم نہیں صحیح, اس کے ساتھ, مطلب بہت وہ ہماری بحث بھی بہت ہوتی تھی. تو اگر مجھے ذرا سا بھی گانا آتا تو میں کیوں ان کی منتیں کرتا, میں خود نہ گاتا. کوئی بات نہیں آتا, لیکن مزہ تو آتا ہے نا. سنو گپ شپ, بچوں کو تو مزے کا نا, ناؤ میں ندی ڈوب گئی, مجھے بھی ابھی تک یاد ہے. ہاں نہیں وہ کیا ہے کہ اچھا چلے, بلی کو سمجھانے آئے چوہے کئی ہزار, بلی نے ایک بات نہ مانی روئے زارو زار. سنو گپ شپ, سنو گپ شپ. صوفی صاحب کی مطلب اتنی خوبصورت چیزیں ہمارے ہیں. وہی میں آپ سے, جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ ہمیں اس کا کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہی یعنی ریڈیو ٹیلی ویژن نے ہمیں سپورٹ کیا. کیونکہ جب آپ نوجوان کو سپورٹ نہیں کرتے, اس سوسائٹی میں کریٹیوٹی اور کریٹیو ایفرٹ جو ہے نا, اٹ اسٹائفلز کریٹیوٹی. مطلب ہمارے لوگ بہت ذہین ہیں. مطلب میں آپ کو ہسٹری بتا, 800 سال کی آپ کی جو ہسٹری ہے, کلچرل ہیریٹیج, امیر خسرو سے آپ شروع ہوں. مطلب امیر خسرو کی جو کنٹریبیوشن ہے ان آور میوزک, اس کو آپ نکال دیں تو دیر از ہارڈلی اینی تھنگ لیفٹ. وہ کسی اور دن ہم اس پہ کسی اور دن بولیں گے, ابھی تو ہم بولیں گے. لیکن ہماری ٹریڈیشن بہت اسٹرانگ ہے, اونرشپ چاہیے, اس کو اونرشپ چاہیے. اور جیسے کہ پہلے رجواڑے تھے, مطلب وہ کہتے ہی وہ گوالیار گھرانہ ہے, وہ فلانا, یہ سب لوگ آرٹسٹوں کی بڑی قدر ہوتی تھی سوسائٹی میں. اچھا اب ہم ایسے بین کاؤنٹرز بن گئے ہیں کہ جی وی سے کہ جی یہ تو فریولس کام ہے, یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. جی بالکل. ہاں, اور یہ بہت غلط رویہ ہے. لیکن آپ نے میوزک فالو کیا, آپ نے وہ کیا, آپ نے پھر فیض کو بہت پڑھا اور اس کو انٹو میوزک. اس کی بھی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں. I think 25 when I was asked to do یہ نیرہ سنگس فیض جو البم تھی Volume 1, جس میں وہ آج بازار میں پاو جولا چلو,
تو وہ خاص طور پہ مجھے پوچھا بھی ایک دفعہ فیصل نے کہ بھائی وہ تم نے نظم ایک جو تھی اس کی کوئی طرز بنا لی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے بنا لی. تو کہتے سناؤ پھر. میں نے کہا جی وہ آج بازار میں تک بنائی ہے، پا بجولا کا مطلب نہیں آتا. تو کہتے بھائی بہت جاہل آدمی ہیں آپ، مطلب پا بجولا زنجیر. تو پھر اس کے بعد فیصل نے ایک وہی بنا لی تھی روٹین، مجھے وہ بھی جب نہیں بھی آتا، وہ مجھے بھی نہیں آتا. اچھا تو وہ نہیں میں بتا دیتا کہ پیروں میں زنجیریں پہن کر بازار میں نکلو، ان شیکلز. ان شیکلز. تو اچھا. تاکہ آپ کو بولنے تو نہیں دیا جاتا، تو ان کی آواز ہی لوگ سنیں گے. مطلب کہ آج بازار میں پاوجولا چلو، چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. یعنی ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس کو نہیں چھپا سکتے. تو آج بازار میں پاوجولا چلو، خاک برسر چلو، خوں بدامہ چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو. حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، تیر الزام بھی، سنگ و دشنام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی. ٹھیک ہے. اور رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئے یارو چلو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاعری جو ہے یہ مطلب ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مطلب ہم یہ ہمیں بڑا دیر از لاٹ آف وزڈم ان اٹ. اور مجھے پھر انہوں نے مجھے پوری سنائی. بس ایک دفعہ پھر وہ گئے کہتے بھائی ہم نے ایک سادہ زبان میں غزل کہی، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اچھا. تمہیں سمجھ آ جائے گا. تو وہ انہوں نے سنائی. یعنی مجھے میرا مذاق ہی انہوں نے بنا لیا تھا کہ یہ بہت جاہل آدمی ہے. تو پھر تھوڑا سا یہ بھی احساس ہوا ہے، کچھ احساس شرمندگی بھی ہوا کہ یار کب سیکھ ہی لینا چاہیے. مطلب کہ اردو سیکھ لوں میں. ہاں اب تو میں بہت اس کا قائل ہوں کہ ہمیں سب پاکستانیوں کو فارسی سیکھنی چاہیے، اردو خود ہی آ جائے گی. اچھا. ہاں کیونکہ فارسی اتنی زیادہ ہے اردو میں کہ وہ، لیکن ہم یہ سب چھوڑ آئے ہیں نا، ہم تو بہت آگے، مطلب ہم اس کی ڈیپ میں جاتے ہی نہیں ہیں. نہیں وہی نا کہ مطلب آپ دیکھیں کہ جو 7th ہجری یعنی بٹوین 1250 ٹو 1350 4 بڑے شاعر پیدا ہوئے ان 100 سالوں میں. جی. اور کونیا میں مولانا روم تھے، جی. ٹھیک ہے، اور شیراز میں سعدی تھے، ملتان میں عراقی تھے، اور دہلی میں خسرو. تو آپ جسٹ سی دا ایریا وچ اسپوک پرشین. اچھا، آپ کی ارشد جرنی ماشاء اللہ، یو اے ویری لرنڈ پرسن. آپ کی جرنی ہے، آپ نے جو بھی ان ڈیپتھ سب کچھ کیا ہے، یو آر ون آف دا فیو پیپل ہو نوز سو مچ، ہو ہیز سو مچ انفارمیشن. تو آپ کا آئی وانٹ ٹو نو یور کنیکشن اینڈ آئی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کے اندر یہ سب ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہوتی ہے. ایوری ٹائم آئی سی یو آئی ہیو دس، یور آئیز شائن. آئی ہیو دس، یس گڈنس. بٹ وہ آپ کے کام میں بھی نظر آتی ہے، وہ آپ کے میوزک میں بھی نظر آتی ہے، وہ ایک لگن ہے. تو اس کے بارے میں آئی وانٹ مائی آڈینس ٹو نو. ارشد محمود، واٹ از یور ریلیشن شپ ود دی آل مائٹی، دا یونیورس، آپ جو بھی کہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہو آپ جب کام کرتے ہو اس میں؟ ہاؤ ڈز دس لائٹ کم ان یور ہارٹ؟ میں ایک تقریر سن رہا تھا جس میں ایک بہت ہمارے پاکستان کے بڑے بزنس مین ہیں حسین داؤد صاحب. وہ کہہ رہے تھے کہ وہی ہم اگر فورن انویسٹمنٹ آئے گی تو بڑا اچھا ہوگا، اور لیکن وہ آئے گی نہیں، بیکاز ہی سیڈ دیٹ وی ڈونٹ اسپیک دا ٹروتھ. اس لیے لوگ جو ہیں وہ نہیں سچ نہیں بولتے. تو میں نے یہ سنا، میں بڑا امپریس ہوا ان کی اس گفتگو سے. تو میں ایسے ہی بیٹھا تھا، قتیل شوائی صاحب کی میں نے کتاب کھولی تو اس میں غزل تھی. مطلب مجھے لگا کہ یہ ڈیوائن انٹرونشن ہے کہ ہاؤ کم دیٹ آئی جسٹ پک اپ دا بک اینڈ اوپنس اینڈ وہ تو آئی تھنک آئی ہیو بین کمانڈیڈ بیکاز آئی ایم اے کمپوزر سو آئی مسٹ کمپوز اٹ ناؤ. نو بڈی وانٹس ٹو ہیئر دا ٹروتھ. تو آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا یار اس کا جواب تو شاعری میں ہی ہے، پہلے شعر میں ہی ہے. تو کہتا ہے اچھا کیا شعر ہے؟ تو پھر میں نے سنایا اس کو. کہہ تو آپ صحیح رہیں. وہ شعر ہے قتیل صاحب کا کہ کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولے، نہ ہوں بلا سے خریدار، آؤ سچ بولے. اس میں کیا ہے بھائی؟ نہیں کوئی سنتا، ہم بولے تو صحیح، نہ سنیں، سچ تو بولیں. سچ تو بولیں. تو ارشد سچ تو کوئی بھی نہیں بولتا نا، اب کیا کریں ہم؟ مطلب کہ بھائی مصباح میں اور آپ تو بولیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ، مطلب کیا یہ کوشش شاید کم ہے. کیونکہ دیکھیں میری نظر میں نا اللہ نے جس طرح انسان کو بنایا ہے، یہ اقبال بھی کہتا ہے، اس میں صرف بے انتہا کیپیسٹی ہے اچھا کام کرنے کی. یعنی انسان اچھا ہی کام کرنا چاہتا ہے. اور اقبال کا یہ ویو ہے کہ اگر آپ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، تو پھر آپ غلط کام کریں گے کوئی. تو خوف زدہ نہیں ہونا. اور اگر آپ خوف زدہ نہیں ہیں تو پھر آپ یو آر اونلی کیپیبل آف
doing good work. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بھاری تعداد ہے ہمارے ملک کی، آپ کا خیال ہے کہ 22 کروڑ لوگ ہیں، وہ سب کے سب بہت اچھے ہیں، مطلب وہ برے نہیں ہیں، اور ان میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہے بہت اچھا کام کرنے کی، لیکن ہم پتہ نہیں کس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اچھا کام نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو تمہارے اور میرے جیسے لوگوں کو ہم جب جو پوڈ کاسٹ کریں تو اس میں کم از کم یہ تو بتائیں کہ دیکھیں وہ جو نارمز ہیں کہ جی سچ بولنا، کسی کا دل نہ دکھانا، یعنی یہ ابھی بھی وہ چیزیں ہیں کہ جن جو کہ وچ ڈیفائنز یو، کہ آپ انسان کیسے ہیں. بالکل ہیومن کوالٹیز جو ہیں جو گم گئی ہیں. ہاں، تو وہ ان کو کہتے رہے. جیسے فیض صاحب کا ایک اور شعر ہے کہ دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی صحیح. آپ اور میں تو بات کریں، اور یہ سب لوگ جو جتنا کرو بیٹھا ہی نہیں سنتا تو کیا، کوئی لوگ نہیں سنتے تو کیا کریں. ہاں بیکاز سچ میں بہت طاقت ہے. ہاں، اور بیسکلی جو ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اگر آپ مائنڈ سیٹس چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو سچ بولیں، اور جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈر کے بغیر سچ بولیں، کیونکہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں آپ کی چھوٹی سی زندگی ہے، ابھی ہے، کل کو پتہ چلے گا کہ جی صبح اٹھے ہی نہیں. تو آپ کے پاس یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے، if you believe in the hereafter and if you believe that you're going into another world, so you have to work on your soul then. اور soul جو آپ صاف لے کے جائیں گے، وہ جتنا آپ جھوٹ بولے گا اتنا وہ نیچے کی طرف جائے گا، اور جتنا آپ کوشش کریں گے کہ اس کو وہ برش سے صاف کرتے رہے. میں تو آئی ایم اسکیئرڈ بائی مائی گرینڈ سنس آلسو. میں کہوں کہ میں آپ کو باہر لے جاؤں گا سیر کرانے، اور پھر میں کہیں اور چلا جاؤں اور وہ وہیں رہ جائیں، تو وہ یہی کہیں گے نا کہ دادا آپ نے جھوٹ بولا. تو وہ آپ کو پہلے تو اپنے ذات کے لیے کرنا ہوتا ہے، پھر جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ان کے لیے بھی آپ کو سچ بولنا ہوتا ہے. مطلب وہ کیا کہیں گے کہ بھائی ہمارا دادا ایسا ہے. تو بڑے یہ ایک مجبوری ہے، مطلب ہر کسی کو وہ ہے کہ میں بھی ڈر جاؤں، میں برے کام شروع کر دیتا ہوں. اور برے کام سے مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان میں، جیسے آپ کہہ رہے ہو نا کہ انسان میں یہ کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹو ڈو گڈ اینڈ ناٹ ٹو ڈو گڈ. the moment you start stopping، پھر ہم میں کہتا ہوں کہ ایک کریکشن کہ ہمارے میں اچھا کام کرنے کی زیادہ کیپیسٹی ہے اور برا کام کرنے کی بہت کم ہے. لیکن ہم جاتے کیونکہ بیکاز یو آر اسکیئرڈ. اگر ہم خوف اپنے دل سے نکال دیں گے، کیونکہ رزق اللہ دینے والا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اور صحت سب اسی کے ہاتھ میں ہے نا. تو آپ کے پاس تو کچھ ایسا رہا نہیں نا، آپ تو اپنی چھوٹی سی دنیا بنا کے خوشی خوشی چل رہے ہوتے ہو کہ جی ہم نے پوڈ کاسٹ کر لی، ہم نے یہ پلے کر لیا، ہم نے اینڈ دیٹ از دی اینڈ. So and that is such a small thing that it doesn't really. اب اگر ہم اسی چیز میں تھوڑا سا سچ ملائیں and the themes that we choose or whatever it is, because to me it's like at this point of time the country needs this. We need to like grow, yes, to be somewhere, and مطلب فرسٹریشن ہی ہوتی ہے کہ وہ جو اچھے لوگ آپ جن کی بات کر رہے ہو نا، وہ چپ ہو جاتے ہیں. وہ اپنی کیپیسٹی میں جن کے پاس وہ پاور ہے وہ نہیں، ہم سب اسی میں شامل ہیں، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ وہ سب یوز نہیں کرتے ہیں. تو وہ چیز آپ کی جو ہے نا ایلیویشن آف دا وہ ہوتی نہیں، گڈنس. میں صرف گڈنس کہتی ہوں. نہیں اب یہ اتنی اچھی بات ہے کہ یہ بالکل جو آپ نے کیا ہے، یہ بھی فیض صاحب نے ایک اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ پس پردہ کوئی ساحر ہے، یعنی کوئی جادو ہے پس پردہ. اس طرح ہے کہ پس پردہ کوئی ساحر ہے جس نے آفاق پہ پھیلایا ہے یوں سحر کا دام، کہ دامن وقت سے پیوست ہے یوں دامن شام، کہ اب کبھی شام بجھے گی نہ اندھیرا ہوگا، اب کبھی رات ڈھلے گی نہ سویرا ہوگا. آسماں آس لیے ہے کہ یہ جادو ٹوٹے، چپ کی زنجیر کٹے، وقت کا دامن چھوٹے. دے کوئی سنگ دعائی، کوئی پائل بولے، کوئی بت جاگے، کوئی سانبلی گھونگھٹ کھولے. We deserve this. It's beautiful. We deserve this. We must make a song. We must celebrate our fellow countrymen. We must celebrate. Yes. Appreciate all the goodness that is there in our country. Absolutely. All the goodness that we have. اس کو مطلب instead کہ وہ ایک
اینڈ ہم لوگ ایک دوسرے کا وہ نہیں کرتے, ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنتے, ایک دوسرے کا جو گڈنس جس کی آپ بات کر رہے ہو, ٹو سپورٹ دیٹ, ویری فیو پیپل ہو سپورٹ دیٹ, اینڈ دیٹ نیڈس سو مچ. ہاں وہ ہمارے وہ ہے ہی نہیں, courage. اس کا کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے پروورب جو ہے none of my business. Fine, we don't interfere in somebody's business, but when you know that somebody needs help, then you must extend. If you can help him, then you must. تو یہ کیا ہے کہ مطلب اگر ہم نے دنیا کو بہتر بنانا ہے, اس ملک کو بہتر بنانا ہے, تو what would you say are the 3 steps that we need as human beings to actually move forward or move the whole system forward? Because اس پوزیشن میں اتنی زندگی جرنی گزار کے, اتنی چیزیں, اتنا وزڈم کر کے, اگر آپ وزڈم کو یوز کر کے فار دا بیٹرمنٹ آف آر پیپل نہیں کریں گے, ہیومینٹی ہو چاہے لوگ ہوں بھائی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر سوسائٹی میں اس طرح کے, ہر محلے میں, ہر گھر میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے فیملی لیول پہ بھی آپ کر لیں تو ایون دین اٹ از اے گریٹ ایفرٹ. صفائی کر لیں. ہاں, مطلب پلاسٹک کی بوتل نہ پھینکیں بھائی, گند نہ پھینکیں, مطلب اس کو کر لیں, کہیں پھینک کے آئیں. مطلب میں نے دیکھا ہے کہ جی وہاں جرمنی میں مختلف ڈبے بنے, کہ ایک میں پلاسٹک سے ہے, ایک میں کچن ویسٹ ہے, ایک وہ آپ علیحدہ پھینک دیں, اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. ہمیں تھوڑی سی انٹروسپیکشن کی ضرورت بھی ہے. جس طرح ہم لوگوں نے مطلب ویسے ہی جو ایک دم سے وہ آیا تھا, جیسے جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, سب چیزوں نے, تو ہم نے اتنے سارے ٹریز پلانٹ کیے تھے, اتنے سارے سورٹ آف پوری وہ ٹری پلانٹیشن وغیرہ شروع ہوئی تھی. ایوری بڈی گاٹ انٹو دیز, میں ہمیشہ کہتی ہوں نا, کافی پارٹی لیڈیز گاٹ ٹوگیدر اینڈ اسٹارٹڈ پلانٹنگ ٹریز, اینڈ پھر کچھ عرصے کے بعد سب کچھ بدلا, سب کٹ گئے. یو ایکسپوز یور سیلف. راشد صاحب کی کیا خوبصورت نظم ہے, وہ کہتا ہے آدمی سے ڈرتے ہو, آدمی تو تم بھی ہو. زندگی سے ڈرتے ہو, زندگی تو تم بھی ہو, زندگی تو ہم بھی ہے. پھر وہ کہتے ہیں آدمی زباں بھی ہے, آدمی بیاں بھی ہے. حرف اور معنی کے رشتہ آہن سے, یعنی جو لفظ آپ نے کہا ہے اور اس کا جو مطلب ہے, آپ اس سے جڑ جاتے ہیں. مثلاً میں پاور آف ورڈز. آپ اپنی کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے ہو نا. ایگزیکٹلی. کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے تو ٹھیک ہے اور آپ کا کمفرٹ زون ہے, بٹ یو آر ٹو اسکیئرڈ کہ اگر میں نے یہ کیا, یا میں نے سچ بولا, یا میں نے اسے فالو کیا, یا میں نے جو بھی کیا, تو میری جو کمفرٹیبل زندگی ہے وہ ہل جائے گی. بیسکلی تو یہی بات ہے نا. یہی بات ہے. اور اس کا ٹرانسلیٹ آپ اس کو اس طرح کر لیں کہ جی جو اگر آپ تھوڑا سا بیک اسٹیپ لے کے, اف یو ہیو اے ہولسٹک ویو آف دا کنٹری, تو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو ٹیک ایوری ون ود یو. یس. یہ نہیں کہ یو ٹیک 10 people with you. بیکاز برداشت کی بات ہے نا, وہی والی بات ہے کہ دیکھیں آپ بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں, میرا اپنا پرسنل, آئی مائٹ بی رانگ, بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں, بہت چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی, ایسے لوگ لگتے ہیں یو ڈس لائک دیم, بٹ فار دا سیک آف دا کنٹری یو ٹرائی ٹو گیٹ دیم آن دا سیم پلیٹ فارم. بیکاز جس طرح میں سوچتی ہوں, ارشد محمود شاید نہیں سوچتے, یا ارشد محمود اس طرح سوچتے ہیں اس لیے میرے قریب ہیں, ذرا میں سوچتی ہوں کوئی اور شاید نہیں سوچتا ہوگا. سو انسٹیڈ آف, اور ہماری یہ سوچ جو ہے نا, یہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا دور کرتی ہے. بیکاز اف یو آر مور ٹالرنٹ. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جیسے بھی آپ دیکھیں کہ ڈائیورسٹی جی انسان کو پسند ہے, اور اللہ کو بھی پسند ہے کہ انہوں نے ڈائیورس بنایا ہی ہمیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ وی آر ریکگنائز بائی آر فنگر پرنٹس. تو کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں, مطلب ہر کسی کے فنگر پرنٹ علیحدہ ہوتے ہیں. بالکل. اچھا, دس fact only proves that diversity is something to be celebrated. Yes. Not you can't be scared of judgmental or scared about it. Every human being is different. Yeah. But of course, I mean, when you have to collectively move. Yes. فیض صاحب کہتے تھے کہ ہم نے کبھی شاعری میں حتی الامکان کوشش کی ہے, ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال کیا, یعنی ہم دیکھیں گے, میں دیکھوں گا نہیں کہا, ہم بھی دیکھیں گے. تو وہ کہتے کہ دیٹ سارٹ آف ریسٹرکٹڈ ہم ٹو ایکچولی شوکیس کلیکٹیو پرابلمز, not individual problems. تو قائد اعظم نے بھی تو یہ کہا تھا, یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن. سو یونٹی until you are together on the same thing. And I think it's the light. میرا بیسکلی چھوٹا سا یہی کاوش ہے, اور یہ وہ ہے ارشد, کہ یہ جو اللہ کی روشنی ہے,
مے بی دیٹ از دا تھنگ دیٹ ول یونائٹ اس. کیونکہ وہ آپ کے اندر بھی ہے, میرے اندر بھی ہے, جو لوگ ہمیں نہیں پسند ہیں ان کے اندر بھی ہے, ان کو تلاش کرنی ہے, ہر کسی کے اندر ہے. تو if that is something that really unites us, maybe there's hope that things will get better on the same, with the same people, with the same thing, and like the country will move forward. Yeah. Instead of that negativity کہ جی وہ نہیں پسند تو وہی نہیں پسند, تو وہ جو نہیں پسند وہ اس میں ہر برائی ہے. نہیں, میں تو آج کل بہت, کیونکہ ملک کا تو بہت ہم نام لیتے ہیں کہ ہمیں ملک سے محبت ہے. اچھا, ملک جو ہے وہ بےمانی ہو جائے گا اگر اس میں یہ لوگ نہ ہوں. تو تھوڑا سا ابھی کچھ عرصے کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ بھئی لوگوں کی, ملک کی بہتری کے لیے نہیں کرنا ہے, بھئی لوگوں کی بہتری کے لیے کام. اوکے. اچھا, اب وہ کیونکہ میرے قریب سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں, تو اگر ان بہت سارے لوگوں کی بہتری ہو جائے گی تو ملک کا ہی فائدہ ہوگا. بالکل صحیح. تو کیونکہ یہ ملک کا جو لفظ ہے, یہ کوئی صحیح معنی میں ہم دیکھتے نہیں ہیں اس کو. ہم ملک سمجھتے ہیں کہ ایک جغرافیائی وہ ہے, مجھے بنا ہوا ہے, میپ کے اوپر بنا ہوا ہے. ملک اصل میں تو لوگوں سے ہے نا, جو لوگ رہتے ہیں وہاں, ان کی اگر بہتری ہوگی تو سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسے کام کریں جن سے عام کامن مین کو فائدہ ہو. دو چیزیں ایک کر سکتے ہیں, یا تو آپ انڈیویجولی اپنے لیے کر سکتے ہیں, یا اپنے بچوں کے لیے, اپنی لائف کے لیے وہ امپرومنٹ کے ہمارے ساتھ پشتیں جو ہیں وہ کھائیں گی, صحیح رہیں گی. یا پھر وہی چیز آپ کنٹری کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ڈال سکتے ہیں کہ بھئی میرا صرف یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی میرا ڈرائیور کہتا ہے مجھ سے, ہم روتے ہیں ہمارا اے سی نہیں کام کر رہا, گرمی بہت ہو رہی ہے, اے سی نہیں کام کر رہا, ڈا 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 کمپلین. میں گاڑی میں بیٹھی ہوں, میرے ڈرائیور نے کوئی بات ہوئی, میں نے کہا تمہارے بچے کیسے ہیں, ٹھیک ہے فلانا. کہتا ہے باجی ہمارے گھر تو 4 گھنٹے بجلی آتی ہے. میں نے کہا بھائی اس گرمی میں, اسے اس سے زیادہ بجلی نہیں آتی. دیر از اے پرابلم کہ آپ یو اسکیئرڈ کہ یار میں نے اگر یہ جو پیسے میرے پاس ہیں میں نے اپنے ہمسائے پہ خرچ کر دیے, تو کل مجھے ضرورت پڑے گی تو میں کہاں سے لاؤں. تو فیتھ کی کمی ہے نا, اگین یو کمز ٹو دا فیتھ کی کمی, کہ جب اللہ میں کہتے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں, آپ کا فیتھ کمزور ہوگا تو اسکیئر ہوں گے نا. اگر آپ کا بھروسہ ہے کہ نہیں اللہ ول بی گڈ ٹو می, which you know he loves you, تو ہم دے دیں گے, مجھے اللہ اور دے دے گا. وہی اللہ اور دینے والے کی ہم اس طرف اگر ہم سوچ ہماری جیسے ہمارے جو ہے نا, میرا صرف یہ کہ آپ بھی بچپن سے بچوں کا جو ہے نا, کہ بچوں کے مائنڈز, اب تو ہمارے اگر ہم اسکولنگ میں اس میں ہم کرتے ہیں, اگر ان کو عقل آتی ہے کہ بھئی آپ اسکول سے ہی بچوں کو اتنی اچھی تربیت ایجوکیشن دیں کہ دے بیکم بیٹر ہیومن بینگس. So when this generation will grow, they will become a better generation than what we are. Exactly. And اس میں میوزک کا بہت ہاتھ ہے. مجھے جو اپرچونٹی ملی تھی اسی ملک میں, جی میرا جو دل دکھتا ہے وہ یہ کہ آج میری عمر کے جو 20-21 سال کے بچے ہیں ان کو وہ اپرچونٹی ہم نہیں دے رہے. آپ مجھے بس جاتے سچ اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو, آنیسٹلی ون فیلز کہ بس بندہ باتیں کرتے رہے, بیکاز there's so much to so بڑا ضروری ہے ایسی بیٹھکیں کرنا, بڑا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے نا, آئی ہوپ مائی آڈینس ول لرن سم تھنگ. اور یہ جو بچے ہیں نا پیچھے, کچھ ان میں بھی کچھ ذرا سی وہ جاگے گی کہ یار لیٹس بی گڈ ہیومن بینگس, لیٹس ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ پٹ پاکستان's name ایوری ویئر. میرا یہ بڑا ڈریم ہے کہ میرے ملک کا نام ہر جگہ چمک رہا ہو, چاہے وہ میوزک میں ہو, چاہے وہ فلمز میں ہو. ایک اگر آپ کہیں آخر میں پلیز کی ایک نظم جو کہ جس میں مشکل لفظ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک میٹافر تو ہے, تو آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنا ہوگا, کیونکہ وہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرتی ہے. وہ ہے کہ جب دکھ کی ندیاں میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی, تھا کتنا کسبل باہوں میں لہو میں کتنی لالی تھی, یوں لگتا تھا 2 ہاتھ لگے اور ناؤ پورم پار لگے. ایسا نہ ہوا ہر دھارے میں کچھ اندیکھی مجھدھاریں تھی, کچھ مانجھی تھے انجان بہت, کچھ بے پرکھی پتواریں تھی. اب جو بھی چاہو چھان کرو اور جس پہ چاہو دوش دھرو, ندیاں تو وہی ہے ناؤ وہی, اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے, اب کیسے پار اترنا ہے. جب اپنی چھاتی میں ہم نے اس دیس کے گھاؤ دیکھے تھے, تھا ویدوں پہ وشواس بہت اور یاد بہت سے نسخے تھے. یوں لگتا تھا بس کچھ دن میں ساری بپتا کٹ جائے گی اور سب گھاؤ بھر جائیں گے. ایسا نہ ہوا کہ روگ اپنے کچھ اتنے ڈھیر پرانے تھے, پے دن کی ٹو کو پا نہ سکے,
اور ٹوٹ کے سب بیکار گئے. اب جو بھی چاہو چھان کرو اور جس پہ چاہو دوش دھرو. چھاتی تو وہی ہے گھاؤ وہی. اب تمہیں کہو کیا کرنا ہے, یہ گھاؤ کیسے بھرنا ہے. یہ گاؤں کیسے بنا. اس کے بعد میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. It was my pleasure.